बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और यहाँ पे आज हमने बात करनी है पार्लियामेंटेरियन से कि ये जो कल गुज़श्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया था उसके बाद जो इमरान खान साहब की साख के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी जमातों का लाएअमल नेक्स्ट क्या होगा, ये हमने जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे हमने बात करनी है और उनसे पूछना है कि नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा। ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कल आया और उसके बाद अब इमरान खान की सेहत के ऊपर इस फ़ैसले का क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात मैं कहूँ, जो फ़ैसला आया है वो बिल्कुल ठीक आया है और इमरान खान की सेहत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसने नाजायज़ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर केस किया था और उनको गिरफ़्तार भी करवाया था और साथ उनको नाअहल भी करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि इसका फ़ैसला बेहतरी की तरफ आया था, क्योंकि हुआ तो गलत है ना। पाकिस्तानी कौम का पैसा है, हिसाब इसको इलेक्शन कमीशन में देना चाहिए। न ये अमीन है न सादिक है। अच्छा, ये जैसे कि एक तो फ़ैसला ये है कि वो पैसे लेके आए हैं, अब एक आप मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ है तो ये है केसेस को वो लेके गए हैं, नहीं, मतलब आवाम देखें, पागल हो कोई गई है। सबूत मिला है कि वो लेके गए हैं? अगर वो लेके गए हैं तो सबूत निकालें ना, हम तो कहते हैं। ये पता है, ये खफा ना हो ना, जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये दुआ करो ये मुल्क सलामत रहे। तो वो कैसे होगा, मतलब क्या पीपल्स पार्टी नून लीग इसको देखें, ये सलामत ला करेगा? इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, अब इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, आपके ख्याल में क्या ये नाअहल हो जाएंगे, कलअदम करार अब दे तो दी देखो, जाएगी? ये कोर्ट का फ़ैसला है ना, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तो इसको शोकास मिल गया है, तो अब ये शोकास का जवाब देगा 8 दिन के अंदर अंदर, फिर उसके बाद फ़ैसला होगा। देखिए, पीटीआई का फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का हाल बताने वालों में से नहीं हूँ, मुझे वो इल्म हासिल नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली सियासी जमात होने की हैसियत से मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, मेरा ताल्लुक़ है पीटीआई से, कि इस तरह की चीज़ें अगर इतने सालों से थीं और पार्टी चेयरमैन के इल्म में था तो उसके हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाह करना चाहिए था। और अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये सबूत जो हैं वो नहीं हैं ज़रूरत के मुताबिक, कोई ख़ातिर ख़्वाह नहीं है, तो जिस तरह उनको नोटिस जारी हुआ है हमारी जमात को, उनको उस पर जवाब देना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांक लेना चाहिए, क्योंकि फ़ॉरेन एजेंट, रजीम चेंज, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, इस तरह की चीज़ें कहने से और रियासत मदीना का नाम लेने से और आवाम को गुमराह करने से अपना बयानिया जो बनाया गया है, वो उससे आवाम का कोई भला नहीं होगा, ना उससे पाकिस्तान का भला होगा। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ ठीक हूँ और बाकी सारे गलत हैं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह का कैंपेन हम लोगों के ख़िलाफ़ जारी की गई, मैं इमरान खान की कामयाबी इसलिए समझती हूँ क्योंकि वो जो एक बयानिया अपना अवाम में बना रहे थे, लेके आए थे, वो उसमें कामयाब हुए हैं। क्योंकि इस बाई इलेक्शन में वोट बल्ले को पड़ा है, कैंडिडेट्स को नहीं पड़ा। बिल्कुल बल्ले को पड़ा है। लोगों ने मोहरें लगाई हैं, बल्ले पे लगाई हैं, इमरान खान पे लगाई हैं। 100%। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि पंजाब में हुकूमत काफिली की बन रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि उन्होंने कैंडिडेट की शक्ल नहीं देखी। सही, ऐसे ही। लेकिन और पॉलिटिकल डायनामिक्स भी आपको पता है अब चेंज हो गए हैं, बयानिए पे सियासत अब आ गई है। लेकिन कम से कम बयानिया सच पे तो मबनी हो, अवाम के और ख़ास तौर पे नौजवानों के जज्बात से, उनके दिमागों से तो नहीं खेला जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पीडीएम इत्तेहादी जमातें बैठी हैं, उन्होंने कहा कि हमने कुछ सख्त फैसले करने हैं, तो आपके ख्याल में वो सख्त फैसले क्या हो सकते हैं? मैंने प्रेस सुना है राना साहब का और कुछ और लोगों का भी, वो यही कह रहे हैं कि हम इसको अगर तो ये हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने वो रेफ़र किया है रिपोर्ट, तो उस पे ये डिक्लेरेशन को देंगे। और डिक्लेरेशन ज़ाहिर है जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं उस डिक्लेरेशन की एक होती तो उसका कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकल सकता।
کیونکہ بدقسمتی سے یہاں پہ پارلیمان سے زیادہ مقدس باقی ادارے ہو گئے ہیں، اور ہر چیز کے لیے ہم لوگوں کو کورٹس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور قوتوں کو رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان کو بلانا پڑتا ہے اور باقاعدہ کہنا پڑتا ہے. اب تو کھلے عام دعوتیں دی جاتی ہیں. یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے، اور مشکل فیصلے کرنے ہیں یا خطرناک کرنے ہیں یا سخت کرنے ہیں، یہ ان کی مرضی، ان کو جو بہتر لگے. میں پی ایم ایل این کی اسپوکس پرسن تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو اس بارے میں بتا سکوں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ عمران خان صاحب نے ایک جو کام کیا ہے عوام کے ساتھ، ان کو گمراہ کرنے والا، ان کو اپنے جھوٹے بیانیے کو ان تک پہنچانے والا، میں اس پہ شاباش بھی ضرور دوں گی ان کو، کیونکہ وہ ماسٹر ہیں اس بات میں. میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ عمران خان سے بہتر کسی کو بھی نہیں آتا. آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن میں پروہیبیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں جن کو ہولڈ نہیں کیا جا سکتا، آپ کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ پھر وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے. اب یہ وفاقی حکومت جو ہے آج اس پہ مشاورت کر رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے، اور قانونی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 2 مختلف کمیٹیاں کیبنٹ کی بن گئی ہیں اور اس پہ میٹنگ جاری ہے تاکہ مکمل مشاورت ہو باہمی تعاون سے، اور پھر سپریم کورٹ چلا جائے. سپریم کورٹ کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر بالکل یہ نااہلی ہے، کلیئر کٹ، کیونکہ وائلیشن ہے. آپ کے سینکڑوں اکاؤنٹس میں جو ہے آپ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکے. آپ صرف 8 اکاؤنٹ آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں، پھر ان کنٹریز سے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں، ہم جا بھی نہیں سکتے، اور وہ ہمارا ایک قانونی اور آئینی یہاں پر کہ جو بینگ مسلم کنٹری ہے، اسلامی نظریاتی مملکت کا ایک تشخص ہے اور اس کے مطابق پابندی ہے، پروہیبیٹڈ ہے. ان ایجنسیوں سے آپ لے رہے ہیں یہ فنڈنگ. اور پھر سیکنڈ یہ بات ہے، ہمارا تو یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ ایک تو آپ فنڈنگ لے چکے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نے سپینڈ کہاں پہ کیا، کس پرپس کے لیے کیا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ویژنری لیڈر ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اسی سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان اور ان کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا، جس کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی تشخص ہے اس پہ ایک وار ہے اور اس تہذیب پہ وار ہے اور اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ مہر ثبت کر دی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہے، تو اس سے پہلے جو 2002 سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، جی، تو اب آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف جو یہ کیسز ہیں یا فارن فنڈنگ ہے ان کے خلاف ہے، تو الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں ان کے خلاف بھی کچھ کرے گا کہ کوئی نہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ کا قانونی جو جواز ہے وہ بنتا ہے. کیوں کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون، دوسری کے لیے دوسرا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. اگر ان پارٹیوں نے بھی یہی اقدام کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ان کا سلوک ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی میچورڈ پارٹیاں ہیں، کب سے آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، اور ان پہ آج تک جب کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا تو میں نہیں سمجھتی کہ آگے بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہو. دیکھو جی، ان کا تو آواز تھا چور ہے ڈاکو ہے، اس پر لوگوں کو ورغلا کر انہوں نے ووٹ لیے تھے. اب وہ سرٹیفائڈ چور بن گیا. ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے آ گئے ہیں، اور میرے خیال میں اس طرح جو انٹرنیشنلی چور اب نکل آیا ہے تو اب ایک جگہ دوسری جگہ میں وہ پناہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن چور ہوتا ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب پتہ چل گیا کہ بھائی تمام پاکستان کے نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کے کہ بھائی انہوں نے ایک چوری کی ہے، دوبارہ اس کے بعد جھوٹ بولا ہے. جو ایفیڈیوٹ دیا ہے الیکشن کمیشن میں، انہوں نے جتنے فنڈنگ کی ہے وہ تمام چھپائے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں اس سے بہت بڑا وائلیشن، اس سے بڑا جو آئین کے خلاف ورزی میرے خیال میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اچھا بتائیے گا کہ جیسے کیا الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن تو ایگزیکٹو باڈی ہے، انہوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب یہ حکومت کا کام ہے اور سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان کو نااہل بھی کرے، ان کے خلاف ایکشن لے لے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں.
اور جس طرح نواز شریف کو ایک چھوٹے سے کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، ان کو بھی ڈسکوالیفائی بھی کریں گے اور جیل میں چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم نے یہاں پہ بات کی ہے اور سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ جو کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد عمران خان کی ساکھ کے اوپر کیا فرق پڑے گا۔ تو شو کاز نوٹس جو ملا ہے، یہی کہا گیا کہ شو کاز نوٹس ملا ہے اور نوٹس کے 8 دن کے اندر انہوں نے اس کا نوٹس کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو فیصلہ آئے گا کہ ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ممنوع جو فنڈنگ کا کیس ہے، اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اور عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے اوپر اعتماد کریں۔ خیر، یہ تو ابھی فارن فنڈنگ کا فیصلہ، ابھی جو ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ ابھی جو آئے گا، ابھی 8 دن کے اندر جو عمران خان صاحب جمع کروائیں گے اس کا جواب، پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا پھر ہی کچھ واضح ہوگا۔ لیکن ابھی کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ساکھ کے اوپر جو فرق پڑنا ہے وہ فیصلے کے بعد ہی آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ کیمرہ مین فرانسس کے ساتھ عتیق خالد دھنیال کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔